باب نمبر 3 باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. جہاد اور شہادت کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کا دعا کرنا. وقال عمر ارزقنی شهادة في بلد رسولك. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت عطا فرما. فائدہ اس کی تفصیل حدیث نمبر 1890 میں گزر چکی ہے. باب کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مرد یہ دعا کر سکتا ہے یا اللہ تو مجھے مجاہدین میں شامل فرما اور مجھے شہادت نصیب فرما، ایسے ہی عورت بھی یہ دعا کر سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانوں میں عورتیں بھی مردوں کے ہمراہ رہتی، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتی اور زخمیوں کو مرہم پٹی اور دوا دارو کرتی. افسوس ہے مسلمانوں کی کم ہمتی پر، انہوں نے عورتوں کو کیا مردوں کو ایسا بزدل کر دیا ہے کہ جنگ کے نام سے ان پر لرزاتا ہے. نصارہ کی عورتیں ان مسلمان مردوں سے بدرجہ بہتر ہیں جو گھوڑے کی سواری اور نشان اندازی مردوں کی طرح کرتی ہیں اور جنگ میں ریڑھ کر اس کا نشان نصب کر کے زخمیوں کے دوادارو اور مرہم پٹی کرتی ہیں. تیسیر الباری حدیث نمبر 2788 2789. حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ آپ کو کھانا کھلایا کرتی تھیں. ام حرام رضی اللہ عنہا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کے سر کی جوئیں دیکھنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو ہنس رہے تھے. ام حرام رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے لائے گئے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے ہیں، اس سمندر کی پشت پر اس طرح سوار ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر سوار ہوتے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں شامل فرما دے. آپ نے ان کے لیے دعا کر دی، پھر آپ سر رکھ کر سو گئے، پھر جاگے تو ہنس رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ اور لوگ میرے سامنے لائے گئے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے ہیں جیسے پہلی بار فرمایا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں شامل کر دے. آپ نے فرمایا تم پہلے غازیوں سے ہو. چنانچہ وہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں سمندر میں سوار ہوئی. جب وہ سمندر سے نکلی تو اپنی سواری کے جانور سے گری اور فوت ہو گئیں. فائدہ علامہ وحید الزمان لکھتے ہیں ام حرام رضی اللہ عنہا رشتہ میں آپ کی خالہ تھی اور محرم تھی. بعضوں نے کہا محرم نہ تھی لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم تھے اور وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی خالہ تھی. پس جیسے آپ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتے جو انس رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، ایسے ہی ام حرام رضی اللہ عنہا کے پاس بھی جاتے، کیونکہ عرب میں یہ عادت ہے کہ مخدوم خادم والوں کے گھر میں جایا کرتا ہے، خاص کر معمر عورتوں میں. اور حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ ام حرام رضی اللہ عنہا سے تنہائی کرتے. اگر تنہائی بھی ہو تو آپ معصوم تھے، دوسرے کو ایسا کرنا درست نہیں، یعنی مگر آپ سے یہ ثابت ہے ہی نہیں. تیسیر الباری.